یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 198. This was delivered in Washington, America on the 30th of September 1979. جی فرمان مانو تو فیرا چڑھے, ارشاد کہتا یوں تریے پہلے پار جی, تانے ستے ہمارا پوری پام شو, تمہیں نچے جانو نردھار جی. دیندارو مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس جنان کے پاس میں بڑی سیدھی سادی لیکن ہمارے مذہب کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا کہ تم فرمان مانو جو تو تمہارے فیرے یعنی مشکلیں دفع ہو جائے گی, اور اس بات کو اپنے دل میں نقش کر لو کہ سچائی کے اوپر چلنے سے ہی تم کامیاب ہو سکو گے. اسماعیلی مذہب دین اسلام کا ایک حصہ ہے, اور اسلام کا مطلب ہے اللہ کے فرمان پہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کا حکم مانا جائے, اور انسان اپنی مرضی سے اس کے اوپر کچھ بھی عمل نہ کرے, بلکہ جو کچھ اس کو کہا گیا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کے آئے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو چیز نبی نے مسلمانوں کو سکھائی وہ دو قسم کی چیز تھی. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر یکجہتی آرگنائزڈ کنڈیشن پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر دین اسلام پہ چلنے کی طاقت پیدا ہو. دین کو نبی نے زندگی کا ایک دھیے یعنی ایم بنا دیا. اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام ظاہر ہونے سے پہلے کی جو عربوں کی حالت تھی اس کا ہمیں ضرور پتہ لگانا چاہیے, وگرنہ ہمیں دین اسلام کی حالت کا پتہ نہیں لگے گا. میں سارا کچھ جو مذہب اسماعیلی میں ہے آپ کو ایک آدھ واز میں نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے میں بہت سے پاسنگ ریمارکس کر کے آپ کو بہت ہی شارٹ اور بریف فارم میں یہ باتیں بتاتا ہوں, تاکہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ کے دھیان میں آئے گا, نہیں پڑھا ہوا تو پڑھ لینا. رسول اللہ کے نبوت ظاہر کرنے سے پہلے عربوں کی حالت بڑی خراب تھی. عرب ایک منتشر قوم تھے, آپس کے اندر نسل بنسل دشمنیاں چلی آتی تھیں. باپ اگر کسی سے بدلہ نہیں لے سکا تو بیٹے کو کہہ جاتا تھا میرا بدلہ لے لینا. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے. گناہ اور ظلم کا کوئی حساب نہیں تھا. کوئی طرح کی حکومت عربستان میں نہیں تھی, اور لا آف جنگل پریویل تھا. اسی حالت کے اندر نبی نے جب اسلام ظاہر کیا تو اسلام کو قبول کرنے والے غلام اور غریب لوگ تھے. ان غریبوں کی آواز بڑے لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو شروع میں آغاز میں اسلام ایک چھپا ہوا دین تھا. لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے ملتے تھے,
لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون مسلمان ہو گیا ہے۔ قریباً 3 سال تک نبی نے دین کو پھیلایا، مگر غریبوں کے اندر، چھوٹے لوگوں کے اندر انہوں نے مذہب کو قبول کیا۔ جب 50 جتنے آدمی ہو گئے تو رسول اللہ زید بن ارقم کے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کو مذہب سکھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب دین اسلام ظاہر ہوا، تقویت زیادہ ہو گئی، تو نبی نے بھی کھل کر اپنے مذہب کی دعوت شروع کر دی۔ بڑی تکلیفیں پیدا ہوئیں۔ 23 سال تک بڑی تکلیفوں، مشکلوں، لڑائیوں کے بعد نبی کریم نے دین اسلام کو بالکل مضبوط کر دیا۔ حضور کو 23 برس لگے اور آخر 23 برس کی نبوت کے بعد نبی صاحب کی وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کو غدیر خم کے موقع پہ اور اپنی وفات سے پہلے گھر پہ بھی تلقین کر دی۔ مسلمان نبی کی وفات کے بعد منتشر ہو گئے واپس۔ ایک گروہ تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے پیچھے چلا گیا، لیکن جو بنی ہاشمی تھے اور بنی ہاشمی کے چہنے والے شیعہ تھے، ان لوگوں نے حضرت علی کو اپنا لیڈر تصور کیا، امام کے طور پہ قبول کیا۔ اس طرح شیعہ اور سنی 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سچا کون تھا؟ سنی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ یہاں یہ بحث نہیں، بحث تو میری یہی ہے کہ رسول اللہ نے جو کچھ کہا اس پہ کون عمل کر رہا ہے۔ ہمارے عام مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھ لیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے دین اسلام کو پورا کر لیا۔ لیکن ایک ایسا گروہ مسلمانوں میں ہے کہ جو گروہ نبی کریم کے نقش قدم پہ چل کے جو مذہب نبی نے سکھایا تھا اور نبی جس طرح اپنی حیات میں کرتے تھے اس طرح پہ عمل کرتے رہے، اور وہ گروہ ہم اسماعیلی ہیں۔ میں نے پچھلے کچھ دنوں سے نیو یارک میں اور لندن میں جو وعظیں کی، اس کے اندر میں نے ہر جماعت کو کہا کہ مومنوں، ایک بات کا خیال رکھو کہ ہمارے مذہب کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے مذہب کی ریت رسم ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے سے ہے۔ اگر ہم نیاز گھٹ پاٹ پیتے ہیں تو نبی کریم کے زمانے میں گھٹ پاٹ نکلتا تھا، خود نبی نیاز گھٹ پاٹ نکالا کرتے تھے، سپریت بناتے تھے اور کھاتے تھے، ناندی ہوتی تھی، ستاڑے ڈالے جاتے تھے، تسبیحاں نکالی جاتی تھی۔ ہم جس طرح حضرت امام کے پاس مہمانی رکھتے ہیں، رسول اکرم کے پاس لوگ مہمانی رکھتے تھے اور آپ ان کو گائیڈنس دیتے تھے۔ بیٹھ کے نماز بھی پڑھی گئی، اونٹ کی پیٹھ کے اوپر بھی پڑھی گئی، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بھی پڑھی گئی۔ غرض کے آج ہم اسماعیلی لوگ اپنے جس مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ مذہب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز ہندوؤں سے لی ہوئی نہیں۔ اگر ہم جورا کھاتے ہیں تو رسول اللہ کے زمانے پہ جورا ملتا تھا، اور لفظ جورا بذات خود عربی لفظ ہے۔ ہمارے مذہب کی ہر چیز اسلام کی چیز ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں، اس کے لیے وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم یہ پکی ہوئی چیزیں جماعت خانے میں لے جا کے نیلام کرتے ہو۔ انہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم خود نادی کیا کرتے تھے، اور لفظ نادی ہے وہ بھی عربی لفظ ہے۔ نیاز ہے یہ ایک عربی لفظ نہیں مگر فارسی ہے۔ نذرانہ جو ہے، نظر، یہ عربی لفظ ہے۔
مگر عام مسلمانوں کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں کے وہ اسماعیلی بھائی بہن جن کو نہ اسلام کا پتہ نہ ہے نہ اسماعیلی مذہب کا پتہ ہے، تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہمارے ہاں مذہب ایسا ہے، مسلمانوں کا مذہب جدا ہے، ہم اپنے آپ کو اسلام میں شامل کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں وہ چیزیں کیوں نہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں، اور مسلمانوں میں وہ چیزیں کیوں نہیں کہ جو ہمارے اندر ہیں؟ یہ ایک سمجھ کا فرق ہے۔ اسماعیلی مذہب کو جب سمجھا جاتا ہے اور اسلام مذہب کی تاریخ، رسول کریم کی سیرت جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کو جب ہم سمجھتے ہیں، تب ہمارے دل میں تقویت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ صحیح اسلام ہے۔ میں ہر ایک چیز کا آج ذکر نہیں کر سکتا، مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور میں نے کہا ہے ہمارے پریزیڈنٹ اسماعیلی ایسوسی ایشن کے جو نیو یارک میں ہیں، میں نے 3 ٹیپیں بنوائی ہیں، 3 واعظوں کے اندر اسماعیلی مذہب کی ہماری ریت رسم جو کچھ بھی سیریمنیز ہیں اس کے اوپر میں نے 3 واضح کی ہیں، بہت بریف حالت کے اندر، وہ یہاں انشاءاللہ آئیں گی، آپ سن لینا۔ مگر ہمارا ایک جو بڑا اصول ہے وہ ہے اصول امامت کا۔ امامت کا اصول ہمیں دوسرے مسلمانوں سے جدا کرتا ہے۔ سنی تو امامت کو مانتے نہیں اور شیعہ امامت کو مانتے ہیں، مگر جتنے بھی شیعہ فرقہ ہے اسماعیلیوں کے سوائے، کوئی ایک امام کو مانتا ہے علویوں کی طرح، کوئی زیدیوں کی طرح 3 امام مانتا ہے، حضرت علی، حضرت حسن اور ان کے بیٹے زید، کوئی 6 امامی ہیں، امام جعفر صادق کا ماننے والے، کوئی 7ers ہیں، حضرت موسیٰ کاظم تک پہنچنے والے، کوئی 12 ہیں، 12 اماموں کو ماننے والے، کوئی دروز ہیں، 16 اماموں کو ماننے والے، اور بہرے ہیں جو 21 اماموں کو مانتے ہیں۔ اس طرح امامت کا سلسلہ عام شیعہ لوگوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صرف اسماعیلی قوم ہے کہ جو امامت کو ہر دفعہ حاضر ناظر سمجھتی ہے، اور ہمارے ہاں امامت کا اصول یہ ہے کہ امامت پرپیچوئل ہے، جب تلک دنیا کے اندر انسان رہیں گے تب تلک امامت جاری رہے گی، اور امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ علی نبی کی نسل میں سے نسل بنسل چلا آتا ہے، یہ سلسلہ امامت اللہ کے رسول اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اس طرح سے جو امامت کا اصول ہم پکڑ کے اپنے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، مومنوں، یہ سچا اصول ہے۔ اس بات کے اوپر زیادہ بحث کیے بغیر آج کا میرا جو مضمون ہے تو وہ یہ ہے کہ حاضر امام کا فرمان مانا جائے۔ حاضر امام جس طرح سے ہمیں چلانا چاہتے ہیں، ہم نے جو بیعت دی ہے امام کی، اس کی روح سے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے حاضر امام کے فرمان پہ عمل کریں۔ اس پہ عمل کرنے سے ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مہینے کی 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک مولانا حضرت امام لندن آئے تھے۔ 7 دن ہر روز امام 3-3 4-4 گھنٹے، ایک دن تو 7 گھنٹے بیٹھے، بیچ میں تھوڑا چلے گئے تھے، دوبارہ آئے، بہت سے فرمان کیے۔ میں سب ڈیٹیل نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو ان فرمانوں کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے دھیان میں رہے۔ امام نے فرمایا کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں، میں ان کو بھی، اور جو یہاں UK کی جماعت والے ہیں ان کو، سب کو ماں اور باپ کی طرح پیار بھری دعا آشیش دیتا ہوں۔ ماں باپ نے بہت سی خانوادان فرمائی۔ بابا فرمایا کہ جو باہر سے آئے ہیں
انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں ان کو، ان کی فیملیز کو اور جس جماعت سے وہ آئے ہیں ان جماعتوں کو بھی میں دعا آشیش دیتا ہوں. 6 برس کے بعد میں یو کے میں آیا ہوں. مولا فرمایا اس درمیان بہت دفعہ آنے کے لیے دل چاہتا رہا، مگر ایسے کام کاج رہے کہ میں یو کے نہیں آ سکا. میری اس کے پہلے جو پدرامنی ہوئی تو وہ 73 کی تھی. حضرت امام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور بہت سی جماعتوں کے اندر میں نے کہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں آئے ہو تو ان کنٹریز کے اندر اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، یونائٹڈ رہو، آپس میں اتفاق محبت سے رہو، اور جو تمہاری ٹریڈیشنز ہیں، خاص طور پہ ماں باپ نے ایک دفعہ ایسٹرن ٹریڈیشن کا نام دیا، تم اس کو یہاں کبھی بھی چھوڑنا نہیں. تم ایسے ملک میں آئے ہو کہ جہاں تم اگر اپنے مذہب اور اپنی ٹریڈیشنز کو بھول جاؤ گے تو تم مٹ جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے. ماں باپ فرمایا تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان ملکوں کے اندر آ کے تم بہت ہارڈ ورک کرو، سخت محنت کر کے تم اپنی زندگی کو پکا کرو، اپنی اکنامک حالت کو سدھارو. یہاں کے حالات اور جو کچھ بھی تمہیں زندگی میں پیش آوے اس سے ڈرو مت، ہمت سے کام کرو. اور میں ایسا نہیں کہتا کہ تم اچھی طرح سے مت رہو، مگر فضول خرچے مت کرو. زمانہ خراب آنے والا ہے اور اس زمانے کے اندر جو اس وقت کی انفلیشن جاری ہے ایک دن ضرور ختم ہونے والی ہے. یہ خیال رکھ کے میں نے تمہیں پہلے سے بھی یہ خبریں پہنچائی ہیں کہ دنیا کے اوپر مندی آئے گی اور تم سوچ نہیں سکتے کہ وہ مندی کتنے لمبے عرصے تک چلے گی. اس مندی کے اندر تمہارے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ تم بہت کچھ سوچ سمجھ کے اپنے پیسے کو انویسٹ کرو، عقل سے کام لے کے، دور اندیشی، فار سائٹ لے کے تم اپنے پیسے کو انویسٹ کرو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے اور تم نے جو کچھ کیا ہے تمہاری نظر میں ایک مسٹیک اور بھول ہو جائے. مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ یہاں کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر تم یونائٹڈ نہیں ہوگے، اگر تمہارے میں اتفاق نہیں ہوگا، اگر تم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم نہیں ہوگے تو تم اس طرح سے گم ہو جاؤ گے پتہ نہ لگے گا. ماں باپ نے فرمایا کہ وہ جوان بچے کے جو بدیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مثلا ڈرگز ہیں، شراب ہے، اسموکنگ ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بدیاں ان کے دماغی اور روحانی حالت دونوں کو خراب کرنے والی ہیں. بعض ایسے ملک ہیں کہ جن ملکوں کے اندر یہ بدیاں بہت ہیں، مگر ایک بات تو سچ ہے کہ ہماری جماعت ان بدیوں کو جوانوں کے اندر اگر یہ عادت قائم ہو تو افورڈ نہیں کر سکتی. یعنی ہم نہیں اس بات کو برداشت کر سکتے کہ ہماری جماعت کے کچھ ممبر ان بدیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوئیں کہ جس کی وجہ سے جسمانی اور روحانی دماغی سب حالتیں خراب ہو جاتی ہیں. مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ میری دعا ہے کہ تم صراط المستقیم کے اوپر رہو. ایک بات یاد رکھو کہ ہمیں مرنا ہے اور قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ حساب کتاب دینے کے لیے تم کتنے تیار ہو. مولانا حضرت امام نے جوانوں کو فرمایا کہ تم خوب محنت کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تم ایجوکیشن لو،
تم ایک پریویلیج جماعت ہو، یعنی کھوجا جماعت جو ہے وہ پریویلیج جماعت ہے۔ مولا فرمایا ایسے تمہارے اور بھی دین بھائی ہیں، ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے، اچھی ایجوکیشن لے کے اپنی زندگی کو بنا کے جماعت کی خدمت کرو، اور میں پسند کروں گا کہ میرے جوان روحانی بچے ان ملکوں کی طرف، مثال کے طور پہ پاکستان، ایران، ہندوستان، افغانستان، روانڈا، ان ملکوں میں جاؤ اور جماعت کی خدمت کر کے ان کی جماعت کے اندر رہ کے تم ان کو گائیڈ کرو۔ مولا ہنس کے فرماتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ تم ساری زندگی وہاں گزارو، مگر 2 برس، 4 برس، 5 برس ان ملکوں کے اندر جا کے رہ کے تم جماعتوں کی خدمت کرو، اور ان کو تمہارا جو تجربہ اور علم ہے اس سے ان کو مشورہ دے کر ان کی گائیڈنس کرو۔ مولانا حضر امام نے اس بات کے لیے بڑا زور دیا کہ تم ان ملکوں کے اندر رہ کے کسی بھی طور پہ، کسی بھی حالت میں اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ 7 دن حضرت امام اولمپیا ہال میں آتے رہے، اور وہاں بہت سی اور بھی منڈلیوں کی مہمانیاں تھیں۔ اس ظاہر کے ہال میں اور منڈلیوں کی ہر ایک منڈلی کی مہمانی میں حضرت امام یہ 3 چیزیں تو بولتے رہے کہ تم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو اور یونائٹڈ رہو، اور اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر عمل کرتے رہو، اپنی ٹریڈیشنز مت چھوڑنا۔ ایسٹرن کلچر جو تمہارے اندر آیا ہے وہ بھول مت جانا۔ امام نے مہمانیاں ہو رہی تھیں، ان مہمانیوں کے اندر ایک لڑکا اکیلا تھا، مہمانی لے کے آیا، مولا نے دعا دی، کچھ باتیں کی، جب وہ جانے لگا تو صاحب نے اس کا واپس ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، اس کے ہاتھ پہ گھڑیال تھی۔ امام نے پوچھا یہ گھڑیال بہت اچھی ہے، خوش ہوا، کتنے پیسے دیے؟ اس نے مولا کو عرض کی کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، کافی قیمتی گھڑیال تھی۔ مولا ہنس کے پوچھتے ہیں تمہارے پاس اس کے پہلے کوئی دوسری گھڑی نہیں تھی؟ کہتے ہیں سرکار میرے پاس ایک گھڑی تھی، وہ نہیں چلتی تھی؟ مولا پوچھے، کہتا نہیں صاحب چلتی تھی۔ اچھی طرح ٹائم نہیں دیتی تھی؟ کہتے نہیں صاحب برابر اچھی گھڑی تھی، پھر یہ نوی کیوں لی؟ تو کہنے لگا میرے کو پسند آئی۔ ماں باپ فرمایا فضول خرچہ مت کرو، تمہارے پاس ایک گھڑی تھی، اچھی تھی، ٹائم دیتی تھی، پھر تم کو وہ چھوڑ کے نئی گھڑی لینے کی ضرورت نہ تھی، وقت برا آتا ہے، پیسہ بچاؤ۔ بیچارہ چپ چاپ چلا گیا۔ یعنی اس طرح سے امام نے انفرادی طور پہ، ویکتیگت طور پہ بھی لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ پیسے بچاؤ۔ مولا فرمایا کہ شو کر کے، بھبکا کر کے تم اپنی زندگی اس ویسٹرن سائڈ میں مت گزارو، پیسے بچاؤ، کیونکہ وقت خراب آتا ہے۔ ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بہت سخت کام کرنا پڑے گا، اور یہ کام تم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے، یعنی اپنے پوتوں کے لیے کرو۔ سب فرمایا فار یور چلڈرن اینڈ فار یور گرینڈ چلڈرن یو ول ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ۔ اس طرح 7 دن تک حضرت امام کی طرف سے ایسے ایسے فرمان ہوتے رہے۔ میں نے جو عرض کی کہ فرمان ماننے سے پھیرا چلے، پھیرے کا مطلب کوئی چیز انسان کرتا ہے تو بھول ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، وقت بھی، انرجی بھی، سب کچھ اس کے اندر ویسٹ جاتی ہے، اس کو پھیرا کہتے ہیں۔ یہ قسم کا پھیرا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے ایک دن فرمایا اگر تم کسی پرابلم میں آ گئے ہو، کسی کی صلاح لو، مشورہ لو، اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو تم جماعت کے اندر آؤ اور مدد لو۔
مولا فرمایا مدد لینا کوئی گناہ نہیں، کوئی برا نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. اسلام کے اندر مصیبت کے وقت کسی کی مدد مانگنے میں کوئی شرم نہیں، اور تم بھی شرم مت رکھو. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تمہاری حالت اچھی ہو جائے تو جو کچھ مدد تم نے لی ہے وہ تم واپس کر دینا، مگر اپنی حالت کو سدھارو. مولانا حاضر امام کے ان فرمانوں کو ہم اپنے دھیان میں لے کے موجودہ زندگی گزاریں گے تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کو یہ فرمان ملیں گے. آپ اس وقت سننا، میں نے تو آپ کو صرف جسٹ دیا ہے، اور بھی کچھ باتیں ہیں. مومنوں، اس وقت میں کوئی مشن کے ٹرپ کے اوپر نہیں نکلا. میرا یہ پرائیویٹ ٹرپ ہے. میں کینیڈا بھی جاؤں گا، مگر واشنگٹن جماعت کی یہ میری پہلی ملاقات ہے. آپ کی چھوٹی سی اس جماعت کو مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ مومن اور ایماندار ہیں. مولانا حاضر امام کے ان فرمانوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کا بھلا ہے، امام خوش ہوئے گا. ایک تو یہ بات آ گئی دنیا کی. دین کی باتوں کے لیے امام نے اشارہ کیا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. قیامت کے دن، روز حساب کے دن ہمیں اپنے جو کچھ بھی نیک بد اعمال کیے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو حساب دینا پڑے گا، یہ کبھی ہمیں یاد رہے تو ہم گناہوں اور بدیوں سے بچتے رہیں گے. صراط المستقیم کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر اگر ہم ٹکے رہے، جو مولانا حاضر امام کا فرمان ہے، اس طرح کبھی ہماری زندگی اگر گزری تو ضرور انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر بہت سے فائدے رہیں گے. ایسے دوسرے فرمانوں میں، مولا کے تعلیقوں میں ہمیں یہ بھلامن کی گئی، تلقین کی گئی کہ تم دکھ اٹھا کے بھی دوسروں کا بھلا کرو، جماعت کی خدمت کرو. والنٹیئرز کی مہمانی میں آخری دن صاحب جب گئے تو والنٹیئرز کو کہا میں تمہارے اوپر بہت پراؤڈ ہوں، تم نے جو خدمت اور کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، تم کو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے، مگر بہت زیادہ فخر نہیں کرنا. مطلب کہ تم پرائڈ کرو. پھر ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں ناٹ ٹو مچ پرائڈ. اچھی بات کرنے سے یا کسی کی منہ سے ہماری تعریف سنی جائے تو ہمارے دل میں فخر پیدا ہوتا ہے، مگر امام فرمایا کہ اس کی ایک چھوٹی سی حد ہونی چاہیے. مطلب کہ ہمارے دل میں اس بات کے لیے اطمینان ہو کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، مگر وہ ایک قسم کی مغروری نہ ہو جائے. ان کو بہت سی دعائیں دی اور ان کو واپس یہی کہا کہ تم اپنے راستے کے اوپر قائم رہو، جماعت کی خدمت کرو، اور تم دوسرے ملکوں کی طرف بھی دھیان کرو کہ جو ملک تمہاری طرح آباد نہیں ہیں، انڈیا، پاکستان، سب نے دوبارہ نام دیا، افغانستان، ایران، اور بھی ایسے ملک ہیں کہ جہاں تمہاری خدمت کی ضرورت پڑے گی. تم اچھی طرح سے تعلیم لے کے وہاں جا کے ان جماعتوں کا تم بھلا کرو. مولا فرمایا کام کرنے کے اندر تکلیفیں پڑیں گی، مگر تم جو سلامت رہے تو بہت اچھا رہے گا. اس طرح سے 7 دن حضرت امام نے جو ادھر نور کی بارش کی، رحمت کی بارش کی. میں 2 جماعتوں کے اندر لندن اور نیو یارک میں اس کے بعد گیا. ایک دفعہ ڈبلن بھی گیا. میں نے کہا کہ امام سلطان محمد شاہ کے جومے کو میں نے دیکھا ہے، اس امام کی خدمت میں رہا ہوں، ان کے ساتھ سفر بھی کیے، اس حاضر امام کے ساتھ بھی سفر کیے. صرف ایک مجھے واقعہ یاد ہے. 31 دسمبر 1945 ڈائمنڈ جبلی سے تقریباً 2 مہینے پہلے رات کے وقت واڑی کے ہال میں، یعنی باہر واڑی کے میدان میں کہ 12-14 ہزار آدمی آئیں گے، کچھ جھگڑا ہو جائے گا.
یہ لوگ پلین کلوتھ کے اندر 2 دن آتے رہے، مگر اسماعیلیوں کی حالت تنظیم دیکھ کے تیسرے دن سے صرف 3-4 آدمی آئے، باقی کے ودرو ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹس میں بہت اچھے طریقے سے اس کی رپورٹ دی گئی کہ یہاں لندن میں بہت سی کمیونٹیز ہیں، مگر یہ ایک ریمارکیبل کمیونٹی ہے کہ 12-14 ہزار آدمی 7 دن اکٹھے ہوتے رہے۔ بعض دفعہ تو صبح لوگ آئے تو شام تک بیٹھے رہے، نہ کسی کی جوتی گم ہوئی، نہ کسی سے جھگڑا ہوا، نہ کوئی غصے ہوا، نہ گڑبڑ ہوئی، نہ مارا ماری ہوئی۔ یہ اسماعیلیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ امام خود بھی اس کے اوپر بہت راضی ہوئے۔ اگر اسی طرح سے ہم سوچ سمجھ کے اپنی زندگی گزارے تو ایک دن اس ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسماعیلی مذہب کے لیے ہمیں بہت کچھ فائدے کی باتیں ملیں گی، ہمارا مذہب عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ فرمان برداری ایک ایسی چیز ہے مومنوں کہ جو آدمی فرمان مانتا ہے اس کو ہمیشہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ فرمان ماننوں کے اندر ایسے تو بہت سے مثالیں ہمارے پاس اور ایگزامپل ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں اس مولانا حضرت امام کی۔ مولانا حضرت امام اس برس کے مارچ مہینے میں اسلام آباد گئے، 2 دفعہ گئے پاکستان میں۔ ایک دفعہ سرکار انڈونیشیا سے نکلے تو رستے میں کراچی میں ٹھہرے، 6-7 گھنٹے ٹھہرے، ہاسپٹل کی انسپیکشن کی اور سرکار چلے گئے۔ 10-15 دن ٹھہر کے مولا واپس آئے، لیکن کراچی نہیں گئے، اسٹریٹ اسلام آباد گئے۔ مولا نے اپنے جن آفیسروں کو اسلام آباد بلایا ان کو اس بات کے لیے فرمان بھیجا کہ جماعت کو کہو ایئرپورٹ کے اوپر کوئی نہ آوے۔ جب مولا پلین سے اترے تو مولا نے دیکھا کہ ایک بھی اسماعیلی نہ تھا سوا وہ چند آفیسر جن کو مولا نے بلایا تھا۔ جب امام کی طرف سے یہ فرمان جماعت کو سنایا گیا تو جماعت کے مفتی صاحب نے جماعت کو کہا کہ تم جماعت خانے کے اندر آ جاؤ اور یہاں تم تسبیح نکالو کہ مولا جماعت خانے میں آ کے ہمیں دیدار دے رہے۔ آفیسروں نے یہ کہا کہ حضرت امام چند گھنٹے ٹھہریں گے اور جماعت خانے میں آنے اور دیدار دینے کا کوئی پروگرام نہیں، مگر مکھی نے ان کی بات نہ مانی۔ فرمان کی تلقین کے حساب سے جماعت کو جماعت خانے میں بلا لیا تھا کہ کوئی ایئرپورٹ پہ نہ جائے، اور یہاں جماعت خانے کے اندر تسبیح نکالتے رہے۔ راولپنڈی کا جماعت خانہ اسلام آباد سے تقریباً 7-8 میل ہے۔ مولا جب ہی پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو مل کے باہر نکلے تو مولا نے ایسی خواہش ظاہر کی کہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے مجھے جماعت خانے لے چلو۔ کوئی پروگرام نہ تھا، مولانا حضرت امام جماعت خانے آئے۔ جماعت کو پتا نہیں تھا کہ صاحب آئیں گے، مگر جماعت خانے میں اس طرح بیٹھی کہ عاجزی کرتی رہی، تسبیحاں نکالتی رہی۔ مولانا حضرت امام آئے، سب بہت خوش ہوئے، سب فرمایا مجھے آج بہت خوشی ہوئی، تم نے میرا فرمان مانا۔ میرا یہاں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن تم نے میرا فرمان مان کے مجھے خوش کیا اور تم مجھ کو تسبیحاں نکال کے یاد کرتے رہے، بلاتے رہے، اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور بہت سی دعا صرف فرما کے سب چلے گئے۔ لندن کے اندر بدھوار کو صاحب نے جماعت کے اندر فرمایا کہ کل سینٹر کی فاؤنڈیشن سٹون رکھی جائے گی کرومویل روڈ کے اوپر۔ مولانا حضرت امام کی حاضری میں جو
ہاؤس آف لارڈ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے فاؤنڈیشن ڈالی، اور اس وقت مولانا حضرت امام کی فیملی بھی تھی، بہت تھوڑے آدمی تھے۔ یہ جمعرات کی صبح کا واقعہ ہے، لیکن بدھوار کو حضرت امام نے ہال کے اندر جماعت کو فرمایا کہ کل فاؤنڈیشن سیریمنی ہوگی، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کوئی بھی روحانی بچہ وہاں نہ آئے، صرف وہی کہ جن کو انویٹیشن کارڈ گئے ہیں، کوئی نہیں گیا۔ دوسرے دن صاحب جب ہال میں آئے تو ماں باپ فرمایا کہ آج صبح جب فاؤنڈیشن سیریمنی ہوئی تو میں ادھر ادھر بہت دیکھتا رہا، لیکن تمہارے میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ تب فرمایا تم نے میرا فرمان مانا، تم نے اپنے امام کو خوش کیا، میں بہت خوش ہوں اور تمہیں بہت دعائیں دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر اس سینٹر کے متعلق حضرت امام نے فرمایا کہ آج بہت برسوں سے فاطمی خلافت کے وقت کے بعد آج پہلی دفعہ ایک ایسے سینٹر کی فاؤنڈیشن ڈالی جاتی ہے کہ جو سینٹر یو کے کی جماعت کے بہت کام آئے گا، یو کے کی جماعت کی خدمت کرے گا۔ اس کے اندر ماں باپ نے فرمایا کہ نیچے لائبریری ہوگی، کاؤنسل رومز ہوں گے، دوسری انسٹیٹیوٹ کی آفیسز ہوں گی، اوپر ایک جماعت خانے کا ہال ہوگا، اس کے اوپر پھر ایسی اور بھی چیزیں بنیں گی۔ اس کی سب ماں باپ نے تفصیل اور ڈیٹیل دی۔ مولانا حضرت امام بہت خوش ہو کے گیا، بہت خوش ہو کے گیا۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے امام کو خوش کرتے رہیں، حضرت امام کے فرمان کے اوپر جو ظاہری فرمان ہوئے یا باطنی فرمان ہوئے، دنیاوی فرمان ہوئے یا دینی فرمان ہوئے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، بلکہ یہ ہماری عبادت ہے کہ ہم مولانا حضرت امام کے فرمان کے اوپر عمل کریں، تو ہماری دین اور دنیا کے اندر بھلائی اور بہتری ہوتی رہے گی۔ مولانا حضرت امام چاہتے ہیں کہ اس ویسٹرن کنٹری کے اندر کسی بھی طریقے سے ہمیں بدنامی نہ ملے۔ ان ملکوں کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے۔ آج پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ بات بنی کہ ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ہی اسماعیلی ہمیشہ رہے۔ یہ پہلی دفعہ بنا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، دنیا کی موسٹ ایڈوانس کنٹریز کے اندر اسماعیلی جماعت اسٹیبلش ہو گئی۔ کینیڈا، امریکہ، یورپ کے اور ملکوں کے اندر جماعتیں ہو گئی۔ مولانا حضرت امام 3-4 دن پہلے نیو یارک کے اندر آئے اور امام یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے اندر گئے۔ ایک وجہ سے، ایک کام سے نیو یارک کے مفتی صاحب وہاں گئے تو مولانا حضرت امام کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سب باہر نکلتے تھے اور یہ بلڈنگ کے اندر جاتے تھے۔ مولا کو کہا خدا ان میں یہاں کی جماعت کا مکھی ہوں، تو مولا نے فرمایا جماعت کو میری بہت دعا سیکھ دینا اور کہنا کہ میں آئندہ سال فروری مارچ میں امریکہ کی جماعت کی ملاقات کرنے کے لیے میں آؤں گا۔ وعدہ کر کے گیا ہے، ضرور آئے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ ہم یکجہتی سے اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں، ہمارے مذہب کے جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ پورے کریں، جماعت کی خدمت کریں، اور ہمارے باپ داداؤں سے جو روایتیں، ٹریڈیشنز چلی آتی ہیں ہماری سوسائٹی کی اور ہمارے مذہب کی، ان ٹریڈیشن کو قائم رکھا جائے۔ اور وہ ٹریڈیشنز کبھی ہمیں پتہ نہیں تو ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں یا ایسوسیشن ہے یا مشنریز ہیں، ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹریڈیشن کس طرح سے ہیں۔ تو میں آپ کی حاضری، آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوا۔ آج 9 میلاد کی مجلس بھی ہے، اس کے لیے ارادہ تھا کہ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، مگر مکھیانی ماں نے مجھے ٹیلی فون کے اوپر فرمایا کہ آواز کے بعد مجلس ہوگی، مجلس کے بعد پھر تھوڑی سی میٹنگ کی طرح ملیں گے
بیٹھیں گے اور آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوئے تو مجھے خوشی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, دین دنیا میں سکھی آباد کرے, بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے, جس و سکریت اور فرمان برداری میں پورا رکھے, جملے جماعت اور کنبوں میں آپس میں اتفاق و محبت دے. مولانا حاضر امام دین و دنیا میں آپ کو اپنے چھتر چھایا میں رکھے, ظاہر بات و دیدار نصیب کرے.